تو ہم نے اس فتوے میں مطالبہ کیا کہ 295C کے تحت اس پر FIR درج کی جائے اور اس کو سزائے موت دی جائے۔ کیا آپ سب کو یہ بات منظور ہے؟ گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا۔ یہ جاہل ہے، یہ احمق ہے، یہ کمینہ ہے، یہ پرلے درجے کا خنزیر ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جس نے نہ دین پڑھا، نہ دا پیو، نہ دی ماں، پتہ نہیں لاوارث بچہ کدھروں آیا، اور یہ کفر کا پودا ہے، اسلام کا پودا نہیں ہے۔ اس کے خلاف نا مختلف جو بلاسفی کے قوانین ہیں، دفعات ہیں، ان کے تحت صحابہ، اہل بیت اور دیگر مقدسات، دل آزاری، ملک کے اندر افراد تفریح، انتشار پھیلانے، دہشت گردی کو فروغ دینے اور ان تمام دفعات کے تحت اس شخص کے خلاف جو ہے وہ FIR لانچ ہونی چاہیے۔ تو جاہل آدمی جو ہوتا ہے نا، جس کی کوئی اچھی گرومنگ نہیں ہوتی، اچھی گراؤنڈنگ نہیں ہوتی، اس کو اندازہ نہیں ہوتا نہ کیا 295C لگنی چاہیے، ایک لیگل معاملہ ہے۔ بٹ دس از ناٹ ٹو سے کہ 295C یہ ایک آخری منزل ہے کہ نہیں، وہ لگنی چاہیے۔ اف دیر از اینی تھنگ ایلس، توہین مذہب ہے۔ 295C لگ چکی الحمدللہ، لیکن اسی ادو خوشی مناواں گے جدوں یہ جڑا آئین پاکستان ہے وہ دے مطابق 295C دا مطلب ہے کہ جڑا حضور دی بے ادبی کرے یا کسی بھی نبی دی شان دے اندر بے ادبی کرے، وہ دے ناپاک وجود کولوں پاک سرزمین نو پاک کر دیتا ہے۔ اور یا بدبخت، تو نے علم کے نام کے اوپر لوگوں کو کتنا گمراہ کرنا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا کو اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ FIR میں 295C لگا ہوا ہے انجینئر مرزا کے خلاف۔ یعنی جو بندہ نعرہ یہ مارتا ہو کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، اب وہ بھی اگر توہین مذہب بھگت رہا ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان جو اپنی زندگی خدا کے دین کو ڈیڈیکیٹ کر چکا ہے، وہ خدا کی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے؟ ہاؤ ڈز دیٹ میک سینس؟ ایک عالم دین جس کی بنیادی کتاب، اور وہ بھی صحیح مسلم، صحیح بخاری، قرآن پاک اور کتابوں کو اپنی مین بنیاد سمجھتا ہے۔ یہ بالکل نہیں بنتا اس موقع پہ 295C، اور جو مولوی اس پہ خوش ہو رہے ہیں نا کہ نہیں 295C میں ہم اس کو لٹکوائیں گے، بھائی پھر آپ بھی جب کسی کا کلمہ کفر نقل کریں گے نا، جن لوگوں نے جا کے FIR کٹائی انہوں نے کیا کہا کہ انجینئر نے نبی کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں، تو انہوں نے بھی تو نقل کیے نا، تو پھر ان پہ بھی 295C لگاؤ۔ ان کو پرانے غصے ہیں، ان کو غصہ کسی اور بات کا ہے کہ کسی شخص نے ان کی دکانیں بند کر دی اور وہ موقع کی طاق میں اور تلاش میں تھے کہ کوئی ایسا موقع آئے کہ ہم شخص کو اپنے راستے سے صاف کر دیں۔ ان کو تکلیف انجینئر محمد علی مرزا کے کلمات سے اتنا نہیں تھا جتنے ان کے 6-7 سال کے کام سے تھا، صرف اس لیے کیونکہ وہ آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں، آپ کی دکانیں جو ہیں وہ بند ہو رہی ہیں ان کی وجہ سے، ایسے آدمی کو آپ اٹھا کے جیل ڈال دیتے ہیں کہ یہ توہین کرتا ہے۔ بہت ہی پچگانا، بھونڈی اور نانسنس قسم کی ہے، اور یہ کرنے والوں کو بھی اندازہ ہے اس چیز کا کہ وہ جس چیز کا الزام لگا رہے ہیں اصل میں وہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی۔ تکلیف یہ ہو رہی تھی کہ وہ لوگوں کو ایک نظریہ اسلام کا پیش کرتا جہاں پہ سیلف لرننگ کا ایسپیکٹ بہت بڑا تھا کہ آپ ریفرنسز چیک کریں چیزوں کے، آپ حدیث کی کتابیں ہیں ان کو پڑھنے کی کوشش کریں، قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ انجینئر مرزا کا آپ کام دیکھیں، ایک آدمی اس نے اپنی پوری زندگی اسلام کو اور مسلمانوں کو دے دی۔ یعنی حلفیہ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ انجینئر مرزا صاحب حفظہ اللہ برادر عزیز وہ گستاخ رسول نہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ کسی اور کی طرف نسبت کرنے سے انسان توہین رسالت کا مرتکب نہیں ہو جاتا، 295C اس پہ نہیں لگتا۔ ہر چیز میں گستاخی ڈھونڈنے کا طریقہ یہ لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کرتا ہے۔ سارے لیکچر سنیں، وہ ایک عاشق رسول ہیں، وہ محب اہل البیت ہے، وہ شخص ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان دے دے۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عزت کرتے ہیں، ان کا کتنی محبت ہے، کتنی رسپیکٹ کرتے ہیں، وہ ان کی ہزاروں گھنٹوں کی ویڈیوز ہیں۔ نہ وہ بندہ چندہ بک چلاتا ہے، نہ وہ آپ سے چیریٹی لیتا ہے، بلکہ اگر آپ اس کی اکیڈمی جائیں تو وہ آپ کے لیکچر کے لیے تو آپ کو سموسہ چائے کھلا کے وہ بیچتا ہے۔ اور آج ہم انجینئر کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ یہ زائران حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نا آشنا رہے۔ سنے گا اقبال کون ان کو، یہ انجمن ہی بدل گئی ہے، نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سنا رہے۔ ہر بڑے آدمی کا مخالف ہوتا ہے، اور جتنے مخالف زیادہ ہوتے ہیں اتنا بڑا وہ ہوتا ہے۔ کوڑے نال کون دشمنی کرنا، شودے نال کون کرنا ہے، شودے نہیں تے ہر بندہ تعریف کرنا ہے، مرد نہیں دشمنی ہونی ہے۔
दुश्मनी मर्द नाल होनी है। आपकी सारी FIRs पहले भी फारिग हुई, अब भी जो कटवाएंगे वो सारी फारिग होंगी। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमारे स्टूडेंट्स भी मेरे वाले से जरा फिक्रमंद रहते हैं, तो मैं उन्हें बता दूं, हम तमाम कानूनी मामलात को, सिक्योरिटी इश्यूज को देख के चल रहे होते हैं। जो एक्स DG थे FIA के, नाम लिए बगैर मैं बताता हूं, उन्होंने मुझे खुद फोन करके कहा कि सर 7,500 एप्लीकेशंस आपके खिलाफ पूरे मुल्क से आई थी FIA में, तो मैंने सारी इकट्ठी स्टेपल करके ना, और आपकी तरफ से जो बयान हल्फिया आपने भेजा ऊपर लगा के, तो मैंने इसको साइड पे फेंक दिया। ये औकात है तुम्हारी एप्लीकेशंस की। झूठो, मुझे अब अपना इस्लाम मनवाने के लिए तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत है? उन लोगों को जिनके अब्बों ने चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़वाया और तुम्हारे अब्बों ने उसको छापा, और आज हमारे कहने पे तुम लोग पीछे हट गए हो। कुछ अर्सा पहले तक तो तुम लोग मुनाजरों में दिफा करते रहे हो, ठीक है? जिनके बुजुर्गों ने अशरफ रसूलुल्लाह कलमे को एंडोर्स किया, जिनकी अपनी औकात यह है कि कोई कब्र देखते हैं उसके सामने झुक जाते हैं, तौहीद से आरी लोग, अहले बैत के गुस्ताख, साहबा के गुस्ताख हमें बता रहे हैं कि जी इंजीनियर साहब जो है वो अल्लाह के भी गुस्ताख हैं, अल्लाह के रसूल के भी गुस्ताख हैं, साहबा के भी गुस्ताख हैं, अहले बैत के भी गुस्ताख हैं, औलिया के भी गुस्ताख हैं। हाँ, एक बात ठीक है कि तुम्हारे बनाए हुए झूठे औलिया जिन्होंने रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत में डाके मारे, मैं डंके की चोट पे उनका गुस्ताख हूं, तुम्हारी नजर में तो हूं, क्योंकि मेरे नबी साहब है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। ले जाओ अपने बाबे को जिन्होंने अपने नाम में कलमे पढ़ाए ने। तुम लोगों की औकात है, अब तुम लोगों को अपने इस्लाम का सर्टिफिकेट इधर से लेना पड़ेगा। हाँ, इसके बावजूद हम सारे फिरकों को मुसलमान समझते हैं, तुम्हारी मस्जिदों में तुम्हारे पीछे नमाजें पढ़ते हैं, चंदे तुम्हें देते हैं जो तुम्हारे लिए जिंदगी मौत का मसला है, किसी फिरके की तकफीर नहीं करते, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया सबको मुसलमान समझते हैं। उसके बावजूद तुम लोगों का एटीट्यूड इस किस्म का है। तो मैंने तो आपको पहले बताया है कि मैंने मुल्क नहीं छोड़ना जब तक कि आपके आखिरी फिरके का आखिरी बंदा कब्र में नहीं पहुंच जाता और उसी कब्र पे मैं विक्ट्री का निशान बना के नहीं बैठ जाता। बाबे ने मार देते, हाँ, उन्होंने कट्टर फॉलोअर्स दी वारी है। तो ये इस तरह की चीजों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक क्लिप चढ़ाते हो ना, नीचे जरा देख लो कमेंट्स पढ़ के, तो मैंने कोई बंदे भर्ती नहीं किए हुए, ना मेरे पास जो है वो DG ISPR वाला बजट मौजूद है, ना इमरान खान साहब वाला बजट मौजूद है। हाँ, मेरे पास कोई बजट मौजूद नहीं है, ये खुद लोग करते हैं और मजीद करेंगे इंशाल्लाह। और फिर इनकी अब चीखें सुने, अल्लाह के बंदो, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मेरी वीडियोस काटते हो, छोटे छोटे टुकड़े 3-3, 4-4 सेकंड के, जिसमें मैंने हदीसें बयान की होती हैं, हदीस के अल्फाज काट के, जो मैंने हदीस में से बोला हुआ होता है ना, उसको जरा क्लिप काट के कहते हैं देखो ये बोल रहा है जो कि हदीस में लिखा होता है। तो इस तरह करने से सबको समझ आ रही है कि क्या होता है। तो हम उस वक्त भी अपने साथियों से कहते थे कि वो हकीकत जिसे आज तुम अंधेरों में भी कहने से डरते हो, एक दिन दिन के उजालों में कही जाएगी। हाँ, इंशाल्लाह। और वो ईमान जो तुमने घर की खलवतों में हासिल किया, एक दिन सरेआम निदा दी जाएगी। आज देख ले, हर जगह इंजीनियर हो रही है। वो भी क्या दिन थे, हम भी एक जिन थे, आज हम जो हैं इन जिन्नों के भी प्यों हैं।